کوئی بات سنے، روز بچوں کو جو بھوکا ہی سلا دیتی ہے، اپنی عزت کے بھروسے کی جو مضبوط کڑی، آخر ایک روز وہ سر اپنا جھکا دیتی ہے، اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ پرنسپل صاحب، معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ صدر علی وقار، سردیوں کی چچرتی ہوئی ایک رات مول بیٹی ماں اپنے ایک نومولود بچے کو پی جی سینٹر کے پائل پلے جھولے میں ڈال جاتی ہے۔ اس سے پوچھا گیا، کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں؟ اس کی سسکیاں تجھے رلائیں گی نہیں؟ اس کی چیخیں تیری کانوں سے ٹکرائیں گی نہیں؟ تو کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے جب مجبور نہ یہ جواب دیتی ہے، بھوک تو برداشت کر سکتی ہوں، مگر اس بچے کی بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا، تو اس پر کہنا بچا رہتا ہے کہ خاتمہ ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے، بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے۔ صدر علی وقار، موجودہ معاشرے میں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشی نہیں اخلاقی بدحالی کا شکار ہے، تو میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں۔ جس معاش اخلاقی بدحالی کا رونا یہ رو رہا ہے، اخلاقیات تو معاشیات کی محتاج ہے۔ قریب ہے کہ مفلسی تمہیں کفر تک لے جائے، اخلاقیات معاشیات کی محتاج ہے۔ آئیے دلیل سے بات کرتے ہیں۔ روٹی کے چند ٹکڑوں، قابل گزارا دودھ کی قلت سے تھرپارکر میں دم توڑنے والے مجبور بچوں کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ شہر لاہور میں غربت سے تنگ آ کر بشرا نامی خاتون اپنے دو معصوم بچوں کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین سے ٹکرا جائے تو اس کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ زرد چہرہ، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی، بڑھاپے کی وجہ سے پوری جسم پر جھریاں لیتے، نیشنل اسپتال کے باہر فقط 2 کلو آٹے کے لبس خون بیچنے والے کوڑے کا اصل مسئلہ اخلاقیات نہیں معاشیات ہے۔ کون عاشق خدا کی ذات کا ہے، سارا چکر معاشیات کا ہے۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ مارے بھوک نے لوگ کہہ رہے تھے کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ تنگ دستی بھوک، ابتر معاشی حالات،